آپ کو لگ جانے والی بیماری، آپ کو پہنچنے والی تکلیف، آپ کو پہنچنے والی پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا، یہ جاننے سے پہلے ایک اہم بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا میں ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ ہم ہیں آزمائش کی جگہ۔ آزمائش میں پریشانی تو آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہر ایمان والے کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے اس دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء اور رسولوں پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو درجے والے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو درجے والے نیک لوگ ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہر بندے کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اس کے ایمان کے مطابق اس کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے، حتیٰ کہ آزمائشوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آزمائش بری چیز ہوتی، اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو انبیاء کو کبھی نہ آزمایا جاتا، اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو صحابہ اکرام کو کبھی نہ آزمایا جاتا، اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اگر آزمائش بری چیز ہوتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہماری جان بھی قربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، بچپن سے یتیمی کا سامنا کیا، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد دنیا سے چلا گیا، پھر دنیا میں آئے، والدہ دنیا سے چلی گئی، ایک یتیمی، اس کے بعد کتنی پریشانی۔ آپ ذرا تھوڑا سا احساس سے سوچیں، ذرا تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں کہ ایک بچہ دنیا میں آئے اور والدین اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیا کیفیت ہوگی اس بچے کی۔ یتیمی سب سے پہلے آزمائش سے سٹارٹ لیا، پھر کیا کیا پریشانیاں آئیں کہ اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، پتھر بھی کھانے پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاسد اتنے حسد کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ایک پتھر دیوار پر رکھا گیا، آپ کو شہید کرنے کا پلان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر زہر ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی پریشانیاں دی گئی، یہ آزمائشیں تھیں جو اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں کن پر آتی ہیں؟ انبیاء اور رسولوں پر۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، صحابہ اکرام پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پتھر بندھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ آزمائشیں ہیں۔ صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، سولیوں پہ چڑھا دیا گیا۔ جب جنگوں پہ جاتے تھے تو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، تلوار میں چڑھانے کے لیے تلوار پر نیام نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ سارا آزمائشیں تھیں۔ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آ جاتی ہیں۔ اگر مختصر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بچپن سے اگر دیکھا جائے تو آزمائشوں کا سامنا کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی والد کے کہنے پر گھر سے چلے گئے، گھر سے نکال دیا گیا، وجہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت تھی۔ یہاں بس نہیں، وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا، نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا، تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ وجہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے جب بچ گئے اللہ کے حکم کے ساتھ، پھر وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، جلا وطن کر دیا گیا، اس علاقے سے نکل جانے پر بھی مجبور کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ جگہ چھوڑ دی تو اس کے بعد اولاد والے معاملے کی طرف آئیں تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال یا 82 سال، کچھ مفسرین لکھتے ہیں 80 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا، یعنی بڑھاپے میں اولاد اللہ نے دی۔ بڑھاپے میں اگر اولاد ملی ہے تو پھر آزمائشیں شروع۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بچے کو خشک پہاڑیوں پہ چھوڑ آؤ۔ کیسی پہاڑیاں؟ صفا مروہ آپ نے دیکھی ہے۔ اب وہاں جا کر چھوڑ آئے۔ اب ذرا تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں اس معاملے کو کہ 86 سال یا 80 سال کی عمر میں اتنی دیر کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اگر اولاد سے نوازا ہے تو ساتھ ہی آزمائش ہے، لیکن آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کے
زبان سے کوئی ایک جملہ ناشکری کا نہیں نکلا. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اولاد قربان، مال قربان، جان قربان، اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان، لیکن اللہ سے محبت وہ کم نہیں ہوئی. اب وہاں بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بچے تھے، والدہ ساتھ ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ تو بتا دیں اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا جی اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ تو آب زمزم والا معاملہ، برکتیں آنا شروع ہو گئی. اچھا بچہ ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ سچی محبت تھی، اس آزمائش میں بھی پورے اترے، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب ذبح کرنے کی صورت میں مینڈا ذبح ہو گیا. اب اس فیز سے جب گزرے ہیں، اب وہی بچہ جب جوان ہوا، ان کی شادی ہوئی، تو پھر گئے جا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کی وائف سے پوچھا کہ کیسے معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاملات، اسماعیل علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو کوئی گھر کا خیال نہیں. اس طرح کے جملے ناشکری والے کہے. تو جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل کو کہو اپنے دہلیز چینج کر لے، یعنی اشارہ تھا اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے. یہ ایک لمبا واقعہ آپ نے سنا کہ انہوں نے طلاق دے دی. اب اگر تھوڑا سا ڈیپلی اس معاملے کو دیکھا جائے، اگر ہم ہوں اس جگہ پہ تو کیا بنے؟ ہم تو ناشکری کے جملے چھوٹی سی پریشانی پہ کہنے شروع کر دیتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ابا جان جب میں پیدا ہوا تو مجھے وہ خشک پہاڑوں پہ چھوڑ دیا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا تو آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے آ گئے، پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو آج آپ آئے ہیں کہ اپنی وائف کو چھوڑ دو. نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے ایک بھی ناشکری کا جملہ نہیں نکلا، کیونکہ اولاد کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. جب والدین صبر کرتے ہیں تو وہ صبر اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ نیکی اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. بہرحال یہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آ جاتی ہیں. آزمائش آنے کی صورت میں، پریشانی آنے کی صورت میں پریشان نہ ہوا کریں. میرے اللہ کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ ضرور آزماتا ہے اپنے بندوں کو، آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے. کن کن چیزوں کے ساتھ اللہ ہمیں آزما سکتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کے، بھوک دے کے، مال اور جان کی کمی دے کے، پھلوں کی کمی دے کے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ آزما سکتا ہے. اس آزمائش کی صورت میں اگر ہم صبر کرتے ہیں، صبر کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبریاں ہیں پھر صبر کرنے کے بعد. اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ ہے، پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے اگر ہم ناشکری کریں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ اور نوازتا ہے، اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو پہلی نعمتیں بھی ہاتھ سے جا سکتی ہیں ناشکری کی وجہ سے. آزمائش کے متعلق ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے بندے کی آزمائش ضرور کرتے ہیں لیکن رسوا نہیں کرتے. آزمائش ضرور آ جاتی ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا. رسوائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم آزمائش آنے کی صورت میں ناشکری کی طرف چلے جائیں، ہماری زبان پر ناشکری والے جملے آنا شروع کر دیں، ہم ناشکری